رمضان اگر سمجھا جائے تو یہ انسان کی تربیت کا موسم ہے۔ سال بھر کے لگے ہوئے زنگ، میل کچیل صاف کر دینے اور نئے سرے سے ایک مومن کی ٹیوننگ کر کے اسے اللہ کی بندگی پر مستعد کر دینے والا کورس وہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے اور اس کا قیام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا، وہاں اس کا بنیادی مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد یہ کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی پہ تمہاری تربیت ہو۔ تقوی کیا ہے؟ ہمارے ہاں اردو پنجابی میں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری، ڈرنا، بہت ہی سادہ سا ترجمہ ہے، لیکن اگر اسی ترجمے پہ غور کیا جائے تو ہر اس عمل سے بچنا، ہر اس عمل سے پرہیز کرنا جو عمل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مشتمل ہو، اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنا جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر مشتمل ہو، ہر وہ عمل کرنا جو بندے کو اللہ کے جنت کے قریب کر دے، ہر اس عمل سے پرہیز کرنا، رک جانا جو بندے کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے دور کر دے، اسی کا نام تقوی ہے۔ خلص الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، گناہ چھوٹے ہوں وہ بھی چھوڑ دے، گناہ بڑے ہوں وہ بھی چھوڑ دے، یہی تقوی ہے۔ اور لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحساب، کسی بھی گناہ کو صغیرہ گناہ کہہ کے کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ چھوٹا سا گناہ تو ہے، معمولی سا گناہ تو ہے، وضو کے ساتھ اللہ معاف کر دے گا، نماز کے ساتھ معاف ہو جائے گا۔ لا تحقرن صغیرۃ، کبھی بھی غلط فہمی کا شکار ہو کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر مت سمجھنا۔ فإن الجبال من الحساب، کینکریاں ملتی ہیں، ایک کینکری، دو کینکری ملتی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ گناہ چھوٹے چھوٹے کرتے ہوئے آدمی کی جھجک دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ روزہ تربیت کیسے کرتا ہے؟ کہا رمضان روزہ تربیت کا نام۔ تربیت کیسے؟ روزہ ہے کیا؟ فجر طلوع ہو، صبح صادق طلوع ہو، چونہی صبح صادق نمودار ہو، چونہی فجر کی آذان ہو، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، ابھی کھا رہا تھا، ابھی پی رہا تھا، اور ابھی بھوک پیاس بھی موجود ہے، خواہش بھی موجود ہے، لیکن اب کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ کیوں؟ مالک الملک کی طرف سے ہدایت یہ کر دی گئی ہے کہ اب چھوڑنا ہے، رکنا ہے۔ نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی کے شرعی تقاضے ہیں، آپس کے فزیکل تقاضے ہیں۔ کہا سارا دن ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا۔ اللہ حالات تو تھا، اب کیا ہوا؟
کہا صوم کا تقاضا ہے، روزے کا تقاضا ہے۔ افطار کا وقت ہوا، سورج ڈوبا، ڈوبنے سے پہلے سب کچھ کھانے کو موجود تھا، پینے کو موجود تھا، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی تھی پیاس کی وجہ سے، اور دل پھٹنے کو تھا بھوک پیاس کی وجہ سے۔ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا، کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ کھا لیتا، نہیں کھا رہا۔ اذان ہوئی، سورج ڈوبا، اب کھانا شروع ہوا، اب پینا شروع ہوا۔ صاحب ہوا کیا؟ پہلے تو کھا پی نہیں رہے تھے، اب کیوں کھا پی رہے ہو؟ جواب آیا، پہلے کھانے سے میرے رب نے منع کیا تھا، اور اب کھانے پینے کی میرے رب نے اجازت دی ہے۔ اللہ کہتا لعلکم تتقون، حلال چھڑوا کر، پرہیز کروا کر، انسان تیری تربیت ہے، پورا مہینہ تربیت پہ گزارا جاتا ہے کہ اللہ جہاں سے منع کر دے منع ہو جانا ہے، جہاں اللہ اجازت دے دے وہاں اجازت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دنیا ساری کی خواہشات ایک طرف، اللہ کا روک دینا ایک طرف، یہی تو تربیت تھی روزے کی، یہی تو کمال تھا روزے کا۔ اللہ کی قسم سیدھی سی بات کہتا ہوں، روزہ افطاریاں انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتا، روزہ سحریوں کے پراٹھوں کے لیے نہیں آتا، روزہ سحر و افطار کے مینیو سجانے کے لیے نہیں آتا۔ اور بھول بیٹھے ہو سحر افطار کے بڑے بڑے دسترخوان سجانے والے بھائیوں بہنوں، اللہ کی قسم روزہ اپنے اندر کو بدلنے کے لیے آتا ہے، اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے آتا ہے، دسترخوان سجانے کے لیے نہیں آتا، روزہ دل کو سجانے کے لیے آتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں سجا دیا، کفر کو، فسق کو، گناہ کو، نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ روزہ تو اس لیے تھا دل کی دنیا سجا لو، دل کی دنیا بنا لو۔ ہم نے دسترخوان سجا کے سمجھا کام پورا ہو گیا ہے، نہیں، اپنے دل کی دنیا سجانا۔ اور یاد رکھیے دل کی دنیا سجانے میں سب سے بنیادی کردار رزق پیش کرتا ہے، سب سے بنیادی کردار معاف کرنا۔ صاحب نمازوں پہ بڑے لیکچر سن لیے، روزوں پہ بڑے خطبات سن لیے، تلاوت قرآن پہ بہت کچھ ہو گیا، رزق حلال پہ توجہ نہ گئی، ہم بہت کچھ کرتے رہ گئے۔ بنیاد بنیاد بنیاد، میرا خون جو دوڑتا ہے، میرا جسم جو بنتا ہے، میرا گوشت جو پکتا ہے، میرا دماغ جو سوچتا ہے، اس کے پیچھے رزق ہی تو ہے۔ جو رزق میں کھاتا ہوں، جو رزق میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، جو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں، وہ رزق بنیاد ہے۔ اللہ کی قسم تیری عبادت کی، قبولیت کی اگر بنیاد دیکھنا ہے تو وہ رزق ہے، اگر عمل کی بنیاد دیکھنا ہے وہ رزق ہے، اگر صدقہ خیرات کی بنیاد دیکھنا ہے وہ رزق ہے، اگر نماز کی بنیاد دیکھنا ہے وہ رزق ہے، اگر دعوت جہاد کی بنیاد دیکھنا ہے وہ رزق ہے۔ وہ جو بنیاد تھا اس پہ توجہ نہ گئی، میں نے سمجھا، تو نے سمجھا، ہم نے سمجھا رمضان آیا ہے، بچوں کے لیے افطاری میں پھل نہ ہوا کیا بنے گا؟ رمضان آیا ہے، افطاری میں پکوڑے نہ بنے کیا ہوگا؟ رمضان آیا ہے، سحری میں دیسی گھی کے پراٹھے نہ ہوئے کیا بنے گا؟ اب کیا کرنا ہے؟ جھوٹ بول کے کما لو، دھوکہ دے کے کما لو، ملاوٹ کر کے کما لو، ظلم کر کے کما لو، سود پہ کما لو، رشوت پہ کما لو، حرام پہ کما لو،
آنے دو جو آتا ہے، میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے۔ جی کیا کرے، مجبوری میں سب کچھ حلال ہے، مجبوری میں سب کچھ جائز ہے، مجبوری بندے سے پتہ نہیں کیا کچھ کرواتی ہے۔ میں نے تو تھوڑا سا دھوکہ ہی دیا ہے نا، میں نے تھوڑا سا جھوٹ ہی بولا ہے نا، میں نے کچھ ملاوٹ ہی کی ہے نا، میں نے کچھ سود ہی لیا ہے نا۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، جتنی مرضی عبادت کر لو، بنیاد تیرا جسم ہے، بنیاد تیرا لہو ہے، بنیاد تیرا گوشت ہے، بنیاد تیرا دل ہے، اور اس دل کو خوراک تیرے رزق سے ملتی ہے۔ جو پانی میں اور تو پیتے ہیں، جو کھانا تو اور میں کھاتے ہیں۔ اور میرا نبی کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ایما لحمن، نبی کا فرمان ہے، ایما لحمن نبت من سحت فالنار اولا بہ۔ اور لوگوں، جس گوشت کی پرورش، اللہ کی قسم بچوں سے کس کو پیار نہیں ہوگا؟ بیٹوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں، بیٹیوں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، بچوں کی تربیت بندہ کرنے کی سوچتا رہے، بچے تمیزدار ہوں، بچے علم والے ہوں، بچوں کا فیوچر اچھا ہو، بچوں کا مستقبل اچھا ہو۔ میرا نبی کیا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ۔ لوگوں یاد رکھنا، جو گوشت بنا ہو، جو گوشت پلا ہو، جو گوشت بڑا ہو حرام کی کمائی سے، فالنار اولا بہ، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ میرے نبی نے پھر وضاحت کی، فرمایا اللہ نے نبیوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اور میرے نبیوں، میرے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اللہ کا دیا پاک رزق کھاؤ۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اور ایمان والو پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ لوگوں کو مخاطب کیا، انہیں بھی یہی کہا۔ اللہ کے رسول کہتے اللہ نے رسولوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، سب کو کہا پاکیزہ کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ ثم ذکر رجلا، پھر اللہ کے رسول نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، فرمایا دور دراز سے آتا ہے، بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث رأسہ، سر کے بال پراگندہ ہے، اڑے ہوئے، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار میں اٹے ہوئے، لمبا سفر کر کے کوئی گھوڑے پہ آتا ہے، کوئی خچر پہ آتا ہے، کوئی اونٹ پہ آتا ہے، کوئی پیدل آتا ہے، لمبا سفر کر کے گرد و غبار سے اٹے بال لے کے، پراگندہ سر لے کے، مغبرۃ قدماہ، پاؤں پہ دھول جمی ہوئی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، یمد یدیہ الی السماء، بیت اللہ کے پاس کھڑا ہے، آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، رب رب کہہ کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے، پکارنے کی انتہا کرتا ہے، اور رب میرے، پروردگار میرے، مالک میرے، فرمایا دعائیں کر رہا ہے، لیکن وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑے پہن کے آیا ہے حرام کے رزق کے پہنے ہیں، وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَطْعَمُهُ حرام، جو کھانا کھا کے آیا ہے حرام کے رزق کا کھا کے آیا ہے، جو پی کے آیا ہے وہ حرام کا پی کے آیا ہے، قد غُذِیَ بالحرام، غذا حرام کی ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اور لوگوں بتاؤ اس بد نصیب کی دعا میرا رب کیسے قبول کرے؟ حرام کھائے اور کہے میرا رب دعائیں قبول کر لے، حرام کھائے، بچوں کو حرام کھلائے اور کہے بچے بڑے فرما بردار ہو جائیں، حرام کھائے، حرام کھلائے اور کہے اولاد میری فرما بردار ہو، حرام کھائے، حرام کھلائے اور کہے مصیبتوں سے بچ جاؤں، آفتوں سے بچ جاؤں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ تو اس کی دعا رب کیسے قبول کرے؟ ہم نے دین دنیا کو الگ الگ کر دیا، کہا مسجد، مدرسہ، تلاوت، نماز، روزہ، حج دین ہے، جی کاروبار کاروبار ہے، مسجد کی باتیں بازار میں نہیں کرنی۔ اللہ کی قسم یہ سوچ بڑی غلط ہے۔
یہ الگ الگ نہیں ہے. اسلام مکمل دین ہے بھائیوں، جس کو غلط فہمی ہے نکال دے. نماز، روزہ، عبادات یہ اسلام کا ایک حصہ ہے، اور بڑا حصہ وہ معاملات ہے، وہ رزق ہے. آپ پڑھیں حدیث کی کتابوں کو، آپ کو ملے گا کتاب البیوع کتنی بڑی ہے، معاملات کے متعلق کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. باقی جو رزق کا معاملہ ہے، مسئلے 2-3 بڑے اہم ہیں جو میں آج سمجھانے کی کوشش کروں گا. بندہ کیوں حرام کماتا ہے، کیوں حرام کی طرف جاتا ہے؟ جب اسے اللہ پہ یقین نہ رہے. معاف کرنا، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ پہ بڑا یقین ہے، اہل حدیث، اہل سنت والجماعت دعوے بڑے بڑے ہیں. جب یقین نہ رہے مالک پہ، پھر بندہ حرام کی طرف جاتا ہے. وہ مالک نے کہا ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا وہ اللہ ہے. ذو القوہ، بڑی طاقت والا وہ اللہ ہے. المتین، بڑی مضبوطی والا وہ اللہ ہے. اس کے پاس خزانے بہت ہیں، کمی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وہ اعلان کرتا ہے ہر چیز کے میرے پاس خزانے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، رزق نازل میں کرتا ہوں، لیکن جو میں نازل کرتا ہوں وہ ایک معلوم اندازہ ہے، معلوم مقدار ہے. ہر ایک کو اس مقدار کے مطابق رزق دیتا ہوں. وہ کہتا تیرا رزق بندے، تیرا رزق میں نے تقسیم کیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. فرمایا ہم نے ان کی معیشت، ان کی اکانومی، دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے. ہم نے بعض کو بعض پر درجوں میں، مال میں، دولت میں، معیشت میں فضیلت دی ہے. اللہ کیوں؟ فرمایا لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اس لیے کہ دنیا کا نظام چلے، دنیا کا نظام چلے، لوگ ایک دوسرے کا منہ ملازہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ. کوئی بڑا ہے، اس کا کاروبار بڑا ہے، اس نے 1000 بندہ امپلائی رکھا ہے، اللہ اس کے ذریعے 1000 بندوں کے رزق کا بندوبست کر رہا ہے. کوئی محنت کر رہا ہے، اللہ اس کے ذریعے مالدار کے کاروبار کے بڑھانے کا بندوبست کر رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا حیا کرتے ہیں. فرمایا یہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. اللہ اگر تو سب کو رزق وافر دے دیتا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہ ہوتی. کہا کمی نہ ہوتی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا، سب کو سب کچھ دے دیتا، زمین میں سرکشی شروع ہو جاتی، فساد شروع ہو جاتا. ہر بندہ کہتا تو کون ہے، تو کیا ہے؟ میرے پاس سب کچھ ہے. دنیا کا نظام، دنیا کا کاروبار، دنیا کے معاملات، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، رشتہ داریاں، رکھ رکھاؤ. جس کو رب نے زیادہ دیا ہے اس کی بھی آزمائش کہ اللہ نے اتنا دیا وہ کرتا کیا ہے. جس کو تھوڑا دیا اس کی بھی آزمائش کہ اللہ نے تھوڑا دیا یہ کیا کرتا ہے. دونوں کی آزمائش ہے.
कोई सुखी नहीं है भाई। दुनिया के अंदर अगर कोई समझता है गरीब कि अमीर बड़े सुखी हैं, अल्लाह की कसम किसी अमीर के पास जाके बैठ लो, पूछ लो, जिनके बड़े बड़े कारोबार नजर आते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मुझे तो अल्लाह ने मौका दिया बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के पूछता हूं, सुनता हूं, उनसे पूछो किस भाव बिकती है। और अगर कोई अमीर है ना, वो समझता है गरीब बड़े खुश हैं, जी देखो कितने खुश हैं, गरीबों से पूछ लो। ये आजमाइश का घर है, यहां पे आजमाइश है, अल्लाह के हराम से बचता कौन है। और इस आजमाइश में अल्लाह की मदद हो तो कोई बचता है, वरना नहीं बचता। बड़े बड़े अमीर, अरबों नहीं खरबों के मालिक, खरबों नहीं वो जिनको अपनी दौलत का अंदाजा ही नहीं, हराम खा रहे। और बड़े बड़े गरीब जिनके घर में सुबह का खाना है तो शाम का पता नहीं मिलेगा कि नहीं, अल्लाह की कसम हलाल खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। और सुनो, रिज़्क़ अल्लाह ने जिम्मा लिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। ज़मीन के अंदर कोई भी जानदार है, अल्लाह के ज़िम्मे उसका रिज़्क़ है, अल्लाह जानता है उसका रिज़्क़ कहाँ पड़ा है, अल्लाह जानता है उसका रिज़्क़ उसे कब और कहाँ दिया जाएगा, सारे का सारा अल्लाह ने अपने खातों में लिख के रखा है। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे, तुम्हारे ज़िम्मे क्या है? ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। और ईमान वालों, अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, हराम के साथ ना खाओ, हलाल के साथ खाओ। मेहनत करो, मजदूरी करो, मुशक्कत करो। दिन रब ने बनाया है, वजअलना नहारा माशा, मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए, कमाई के लिए। फरमाया कोई बंदा तुम में से अपने कंधे पे लकड़ी का गट्ठा उठा ले, जंगल में जाए लकड़ियां इकट्ठी करे, लकड़ी का गट्ठा उठाए बाजार में बेचे, ये इससे बेहतर है मांगना शुरू कर दे, इससे बेहतर है लोगों से तलब करना शुरू कर दे, हाथ फैलाना शुरू कर दे। किसी का जी चाहे दे, किसी का जी चाहे ना दे। फरमाया याद रखो, किसी बंदे ने अपने हाथ की कमाई से ज्यादा अच्छा रिज़्क़ नहीं खाया। वइन्ना नबिय्यल्लाहि दाऊदा याकुलु मिन कस्बी यदैहि। अल्लाह के नबी दाऊद हाथ की मुशक्कत से खाया करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ने जुमे की नमाज का हुक्म दिया। फरमाया लोगो फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज पढ़ ली जाए, जुमे की नमाज मुकम्मल हो जाए, तो ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करना है। फंतशिरू फिल अर्ज़, ज़मीन में फैल कर अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करना। हुक्म यह है, सिर्फ बैठ रहना और कहना अल्लाह ने रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, नहीं नहीं। फरमाया व लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करता है। वन्ना सअयहु सौफा युरा, उसकी कोशिश देख ली जाएगी। सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफा। मेहनत करे, मुशक्कत करे, हलाल कमाए, हराम से बचे, और फिर इसके साथ अल्लाह पे तवक्कुल करे, अल्लाह पे भरोसा करे। कम तोलने वाले से कहा, और यार कम क्यों तोलता है? कहने लगा इसके बगैर गुजारा नहीं है, सारे कम तोलते हैं। झूठ बोलने वाले से कहो, झूठ क्यों बोलता है? कहता कारोबार नहीं चलता। वादा खिलाफी करने वाले मैकेनिक से कहो, वादा खिलाफी क्यों करता है? कहता इसके बगैर गुजारा नहीं चलता। अल्लाह की कसम, जिसकी ये सोच है, अपनी सोच दुरुस्त कर लो। रिज़्क़ का जिम्मा रब ने उठाया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, 2 हदीसें सुनाता हूँ, बात आगे बढ़ाता हूँ। फरमाया
वलौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर तग़दू बिताना तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। फरमाया अगर तुम उस तरह तवक्कुल करो अल्लाह पर, भरोसा करो अल्लाह पर, जिस तरह भरोसा करने का हक है, जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, घुटना बांध के तवक्कुल करो, तैयारी करके तवक्कुल करो, मेहनत करके तवक्कुल करो, मजदूरी करके तवक्कुल करो, अल्लाह तुम्हें फिर रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को रिस्क देता है। अल्लाह के नबी ने मिसाल परिंदों की दी। परिंदों के कारोबार लंबे चौड़े नहीं होते, परिंदों के स्टॉक नहीं होते, परिंदों के बैंक बैलेंस नहीं होते। परिंदों की मिसाल दी और साथ फरमाया सुबह सवेरे निकलते हैं, खाली पेट निकलते हैं, लेकिन जब शाम को वापस आते हैं पेट भरे होते हैं, पोटे भरे होते हैं। फरमाया अगर तुम अल्लाह पे इस तरह तवक्कुल करो अल्लाह तुम्हें भी इसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को रिस्क देता है। और दूसरी हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रूहल कुदूसी नफस फी रूही, जिब्रील ने मेरे दिल में ये बात डाली है, मुझे अल्लाह की तरफ से वही आई है, जिब्रील ने मुझे ये इल्हाम किया है, ये वही की है। और वही सुन लो, फरमाया अल्लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिस्कहा, रब ने मेरी तरफ वही की है, जिब्रील वही लेके आए हैं, किसी बंदे को तब तक मौत नहीं आएगी, तब तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपना रिस्क पूरा ना कर ले। जो रिस्क रब ने लिखा है जब तक पूरा रिस्क वसूल नहीं कर लेता तब तक मौत नहीं आएगी। अल्लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिला रिस्कहा। अल्लाह के रसूल फिर क्या करे? फरमाया फअजमिलू फित तलब, रिस्क तलाश करो लेकिन अच्छे तरीके से तलाश करो, अच्छे तरीके से, हलाल से। और फरमाया वला यहमिलन्नकुम इस्तिब्ताउर रिस्की अन ततलबूहु बिमासियतिल्लाह। रिस्क लेट हो जाए, आज कुछ नहीं मजदूरी मिली, आज दिहाड़ी नहीं मिली, आज गाहक नहीं आया, आज कमाई नहीं हुई, आज बेरोजगारी है, आज मेरे पल्ले कुछ नहीं है। फरमाया ये सूरत हो अल्लाह की नाफरमानी करके, झूठ बोल के, धोखा करके, खयानत करके, मिलावट करके, सूद लेके, चोटी करके, डाका मार के, दूसरे तरीकों से खयानत करके अपने रिज़्क़ को तलब ना करो। फ़इन्नमा इंदल्लाहि ला तुनालु बिमासियतिही। अल्लाह के पास जो कुछ है वो अल्लाह की नाफरमानी के बगैर नहीं मिलता। मुझे याद आया जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक मैं एक जगह पढ़ रहा था, कहने वाले ने लिखा, कहते हैं जनाब अलीउल मुर्तज़ा तशरीफ लाए, मस्जिद के बाहर एक बंदा खड़ा था, उसे देखा, उसे अपनी ऊँटनी पकड़ा दी, लगाम थमा दी, कहा जरा इसको पकड़ो मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, ख्याल रखना। बाहर आए, जब आए देखा ऊँटनी तो खड़ी है, उसकी लगाम नहीं है, बंदा भी नहीं है। खादम को बुलाया, उसे कहा ये पकड़ो, 2 दिरहम उसे दिए, जाओ बाजार में जाओ लगाम खरीद लाओ। लिखने वाले ने लिखा अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं जब मैं बाहर निकला मेरा इरादा था वो बंदा जिसको मैंने खड़ा किया है ना, गरीब आदमी, उसको 2 दिरहम दूंगा कि वो मेरी सवारी का हिफाजत करता रहा, देखभाल करता रहा। बाहर आए, सूरत हाल देखी, खादम को वही 2 दिरहम दे के भेजा, जाओ लगाम ले आओ। वो गया, देखा वही लगाम वही बंदा लेके खड़ा है। कहने लगे बेचोगे? कहता हाँ। कहा कितने की बेचोगे? कहता 2 दिरहम की। कहा अच्छा ये पकड़ो। उसे पैसे दिए कि लगाम लेके आगे आके हजरत अली को बताया तो वो कहने लगे बंदा जल्दी कर जाता है और जल्दी की वजह से अपने हलाल रिज़्क़ को हराम में बदल देता है। उसे पता नहीं होता कि अल्लाह ने ये हलाल उसके लिए रखा था, मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिखा है। बात असल में ये हलाल से कौन तलब करता है। और भाई रिस्क
رزق بڑی دوڑ لگی ہے، لیکن اس رزق کی خاطر آپ بازار میں چلے جائیں، اللہ کی قسم ملاوٹ وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا، دھوکہ مسئلہ ہی نہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں دیتے کچھ اور ہیں۔ غریب سے غریب کو دیکھ لو وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، امیر سے امیر کو دیکھ لو وہ بھی یہ کام کر رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پہ اللہ کا خاص احسان ہو، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ۔ اور کہا جاتا ہے جی کاروبار کے تقاضے ہیں، اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لوگ کھڑے ہوں گے، لن تزول قدم عبد، کسی بندے کو اپنے قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ ان 5 چیزوں میں ایک سوال ان مالہ من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا، ایک سوال و این انفقہ، کہاں پہ خرچ کیا تھا، سوال ہونا ہے کمایا کیسے تھا۔ میرے نبی بازار میں گئے، اللہ اکبر، میرے نبی چیک کرنے لگے مارکیٹ میں، منڈی میں ایک بندہ گندم بیچ رہا ہے، غلہ بیچ رہا ہے، آپ نے غلے میں اس طرح ہاتھ ڈالا، نیچے دانے گیلے گیلے سے لگے، کہا بھئی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی کچھ دانے باہر پڑے رہ گئے، رات کچھ بارش برس گئی، میں نے مکس کر دیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آؤ اپنے کاروباروں کو حلال کرو، اپنے معاملات کو حلال کرو، حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی۔ اور سود جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، میرے نبی نے فرمایا سود کے گناہ 70 درجے ہیں، ایسرھا، کم ترین درجہ اس کا یہ ہے، مثل ان یزنی الرجل امہ، کوئی بندہ اپنی صغیر ماں کے ساتھ بدکاری کرے، کم از کم درجہ گناہ کا اتنا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، ایک درہم سود کا جو بندہ کھاتا ہے اس کو پتا یہ سود ہے، فرمایا اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ سود سے بچو، ملاوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچنے سے بچو، جھوٹے وعدے کر کے کاروبار چلانے سے بچو، حلال حلال کا اہتمام، حرام سے اجتناب، ہر بات صاف، ہر بات واضح، ہر معاملہ سچا۔ اللہ کی قسم یہ کر لو اللہ مسئلے حل کر دے گا۔ ماپ تول میں کمی، اور ماپنے والوں ماپ میں کمی، تولنے والوں تول میں کمی، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ فرمایا ویل للمطففین، کم تولنے والوں پر، کم ماپنے والوں پر ہلاکت، تباہی، بربادی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب پیسے وصول کرتے ہیں باپ کے گن کے لیتے ہیں لوگوں سے، پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ماپ کے دیتے ہیں، تول کے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں کھڑا کیا جائے گا لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم دن کے لیے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب جہانوں کا رب وہ پہرہ دار کھڑے کر کے عدالتیں لگائے گا، یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس دن جواب دینا پڑے گا، ایک ایک ٹکے کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپے کا جو کسی کا نہ حق مارا ہے۔ 2 روپے بچے، کہا سکے نہیں ہیں، نہ حق مار گیا، کل قیامت کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم ایک ایک ذرے کا حساب۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے برابر بھی عمل کیا ہوگا نیکی والا دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے برابر بھی گناہ والا عمل کیا ہوگا سامنے آ جائے گا۔ ایک ذرے ذرے کا عمل، اور صرف یہ نہیں، قیامت کو حساب کتاب میں بات سامنے آئے گی۔ بات سناتا ہوں پیارے نبی کی، اور ماپ تول کم کر کے ہر جگہ یہ پریکٹس چل رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہر طرف یہ پریکٹس چل رہی ہے۔ بڑے کاروبار والے نے بھی 1 لیٹر پیکٹ کے اوپر 950 ml کہتا ہے یہ 1 لیٹر ہے، 950 گرام، 900 گرام کہتا ہے 1 کلو ہے، کلو کہہ کے، آدھا کلو کہہ کے 450 گرام دینے
کرنے والا، کم تولنے والا، کم ماپنے والا، دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا۔ میرے نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں آپ نے بیان کی، وقت نہیں پوری حدیث سناؤں۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا جس قوم میں حدیث سننا اپنی سیاسی، ملکی، معاشی کیفیت ماپ تول کم کرتی ہے، ماپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ 3 عذاب ان پہ مسلط کرتا ہے۔ 3 عذاب فرمایا 3 عذاب ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ قحط سالی ان پہ آ جاتی ہے، بالسنین، قحط سالی آ جاتی ہے۔ جب بارش کی ضرورت ہے بارش نہیں برستی، جب برف کی ضرورت ہے برف نہیں آتی، جب پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں ملتا، جب بارش کی ضرورت نہیں تب بارشیں برسی ہیں۔ فرمایا الا اخذوا بالسنین، پہلی چیز قحط سالی، دوسری چیز وشدت المعونہ، تنگ دستی، کاروبار میں تنگ دستی، معاملات میں تنگ دستی۔ جو ہزاروں میں کماتا وہ بھی پریشان، جو لاکھوں میں کماتا وہ بھی پریشان۔ قسم باللہ میں نے دیکھے جو کروڑوں میں کماتے ہیں وہ بھی پریشان۔ شدت المعونہ، مہنگائی مہنگائی، رسوائی رسوائی۔ اور تیسری چیز فرمائی وجور السلطان علیہم، حکمرانوں کا ظلم، حکمرانوں کا ستم۔ وہ کہتے ہیں ہماری مراد پوری ہو، چاہے IMF سے آئیں، چاہے دائیں بائیں کہیں سے آئیں، ہمارے للے تللے پورے ہوں۔ قوم پہ ٹیکس لگا دیں، قوم کو مار دیں، قوم کے لیے مہنگا کر دیں، جینا مشکل کر دیں، لوگ خودکشیاں کرتے جائیں۔ بے رحم حکمران، ظالم حکمران۔ فرمایا جب کوئی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ یہ 3 قسم کے عذاب ان پہ مسلط کر دیتا ہے مسلط یا نہیں؟ اللہ کی قسم ہے۔ آؤ آج عزم کر لے رمضان میں کہ ہم نے انشاءاللہ حلال کھانا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے دینا۔ جو کسی کا حرام کھایا ہے اور بہنوں کی وراثت خوشی سے ہڑپ کر جانے والے دوستو، بیٹیوں کا مال، بہنوں کا مال، پھوپھیوں کا مال کھا جانے والے یارو، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ جس کی زمین ناجائز قبضے کے ذریعے ماری ہے، بھلے سپریم کورٹ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا، اللہ کی قسم حلال نہیں ہے۔ قیامت کے دن جس نے ایک بالشت کے برابر زمین کسی کی حرام ماری ہے نا، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن آئے گا اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا۔ یہاں بڑے بڑے پلازے لوگوں نے کورٹ میں مقدمے کر کے قبضے کر کے قابو کیے، آج قابو کر لیے، کہتے کورٹ نے فیصلہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم میں سے 2 بندے میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہیں، ہو سکتا ان میں ایک بات وہ زیادہ بنا کے کر سکتا ہو، تو میں تو جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں، اور میں انسان ہوں۔ تو جو بندہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جبکہ وہ اس کا حق نہیں تھا، فرمایا میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، دل چاہتا لے لے، نہیں چاہتا نہ لے۔ اگر نبی اپنے فیصلے کے متعلق یہ کہہ رہے تو کورٹ کا فیصلہ، دنیا میں بچ جاؤ گے آخرت میں بچاؤ نہیں ہوگا۔ اس دن ایک ذرے ذرے کا جواب دینا پڑے گا، کسی کا مال، کسی کی چیز، ایک ذرے کا خیال کرو۔ اپنے بچوں کو احتیاط سکھاؤ، بیوی کو احتیاط سکھاؤ، خاندان میں احتیاط سکھاؤ، اور پھر احتیاط کرو، خرچ کرنے والے بنو۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم۔ حلال کی اگر بندہ کوشش کرتا ہے تو یہ ان اسباب میں سے ہے جن کے ساتھ اللہ اس کا رزق فراخ کر دیتا ہے، اور ان اسباب میں سے ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتیں آزمائشیں وہ ٹال دیتا ہے، اور یہ ان اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں خیر کا عمل جاری فرما دیتا ہے۔ تو ہمیشہ حلال کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ حلال کما کے حلال کا تزکیہ کریں، کمائیں حلال صاف ستھرا، اور پھر اس حلال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کی جناب میں سرخرو ہونے کے لیے اس میں اللہ کا حصہ رکھ دیں کہ یا اللہ میں اتنا حصہ تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ قیامت کے دن وہ جو 5 سوال ہیں ان میں ایک سوال ہے کہاں خرچ کیا، تو وہ کہاں خرچ کیا کا جواب یہاں تیار کریں، اور یہ کہاں خرچ کیا اپنی ترجیحات میں شامل کر لیں۔ تو اس ضمن میں باقاعدہ کوشش کریں۔ مجھے ابھی جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے حوالے سے بتا رہے تھے، وقت نہیں میں اس کی نشاطات پہ بات کروں۔ ماشاءاللہ بہت شاندار دعوت کا مرکز، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں ملک خالد صاحب، ملک مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اور جس نے اس مرکز کی آباد کاری میں حصہ ڈالا، اللہ سب کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ تو اس ضمن میں آپ بھائی پہلے بھی کرتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، جتنا خرچ کر سکے اتنا تھوڑا ہے کہ اللہ کے گھر میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر ابھی کرنا ہے تو پھر 2-3 لوگ ہو جائیں تاکہ وقت بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے۔ فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو بہرحال ہمیشہ یہ حساب لگائیں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوئی سبیل ہو، کوئی طریقہ ہو۔ تو اس میں اپنے مسجدوں پہ خرچ کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، جہاں جہاں خیر کا راستہ ہو وہاں پہ خرچ کرنا، یقیناً یہ بہت بڑی خیر ہے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسولک ویقاتلون اولیاءک، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ علی القوم المجرمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔